فرض کیجئے کہ آپ کو یا مجھے یہ پتا چلے کہ کسی شخص کو ہماری گناہوں کی وجہ سے گولی مار دی گئی ہے نا؟ بہت عجیب سا سوال کہ گناہ کسی اور کا، سزا کسی اور کو۔ لیکن اللہ نے ڈیزائننگ ایسی کی ہے اس دنیا کی کہ یہاں پر کوئی بھی جو گھٹنا ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی۔ ہم جو کچھ بھی گناہ کرتے ہیں اس کا کسی نہ کسی شخص کو اثر جھیلنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے الطبرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے حکم دیا کہ ایک گاؤں میں بہت سارے نافرمان لوگ ہیں، پوری بستی ہی نافرمانوں کی ہے، تو اس بستی کو الٹ دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ تو فرشتے نے اللہ سے کہا کہ اللہ، وہاں پر آپ کا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جو آپ کی ہمیشہ عبادت کرتا ہے، بہت پرہیزگار ہے اور نیک ہے، تو کیا اسے بھی الٹ دیا جائے، کیا اسے بھی مار دیا جائے؟ تو اللہ کا حکم پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے اس شخص کو مارا جائے، کیونکہ ویسے تو اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری، لیکن اس کا خون تب نہیں کھولا جب لوگ میری نافرمانی کرتے تھے یا زمین پر سرکشی پھیلاتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، یعنی ام المومنین ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جو بہتر لوگ ہیں، جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، ان پر بھی گناہوں کے جو اثر ہیں، جو فتنہ ہے، وہ پھیلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر زیادہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو گناہ گار ہیں تو ان کی جو سزا ہے ان لوگوں کو بھی ملے گی جو بے قصور ہیں۔ یعنی کوئی بھی گناہ جو ہو رہا ہے زمین پر، تو اللہ تعالیٰ کا جب غضب آتا ہے تو وہ ٹرائل چن کر نہیں آئے گا کہ جو غلط کر رہا ہے صرف اس کو آزمایا جائے یا پھر اس کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر پورے انسانیت کو آزماتا ہے، اور اس فتنے میں ہم اور آپ ہر کوئی ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کہتے بھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ٹرائل یا فتنہ بھیجیں گے تو سلیکٹیولی کسی کو بھیجیں گے جو گناہ میں مبتلا ہے یا پھر انگیجڈ ہے۔ تو وین فتنہ کمز اٹ ول فار ایوری ون۔ تو ہم پر ایک فرض سمجھ لیجیے کہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو جتنا ممکن ہو سکے کم کریں۔ کیا پتہ میری اور آپ کی وجہ سے کوئی بے موت مارا جا رہا ہو۔ میرا نام کیف ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔